اس سیشن میں ہم یوز کریں گے میتھمیٹیکل انالیسس کو گوگل شیٹس کے اوپر. کس طریقے سے ہم رائٹ فرام اسکریچ چیزیں لے کر چلیں گے اور اینڈ پروڈکٹ کی طرف موو کریں گے. کچھ اور پیرامیٹر بھی ہم ڈسکس کریں گے گوگل شیٹس کے جو کہ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیے تھے, ان کو بھی یوز کریں گے. نئے پیرامیٹرز بھی سیکھیں گے. فارمیٹنگ کیسے کی جاتی ہے گوگل شیٹس کے اوپر, ان کو بھی ڈسکس کریں گے. سو آئیے ہم کمپیوٹر پہ چلتے ہیں جہاں پہ ہم اس کمپلیٹ ایگزامپل کو ڈسکس کرتے ہیں. اس وقت اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے ایک گریڈ سسٹم. کسی بھی اسکول میں جائیں, کالج میں جائیں, یونیورسٹی میں جائیں, تو جب ہم کسی ایک سیمسٹر میں اسٹوڈنٹس کو گریڈ کرنا کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایک گریڈنگ سسٹم اس کے حوالے سے ڈیولپ کیا گیا. اس میں کوئزز بھی ہیں, اس میں اسائنمنٹس بھی ہیں, مڈ ٹرم بھی ہیں, فائنل ٹرم بھی ہیں, اور ہم سارے اسٹوڈنٹ کسی نہ کسی ایج گروپ میں رہے ہوئے ہیں, تو یہ چیزیں ہمارے لیے نئی نہیں ہیں. میں نے اپنا جو فرسٹ ٹائم گوگل شیٹ کے اوپر پروجیکٹ سیل کیا تھا وہ اسی طرح کا ایک گریڈنگ سسٹم ہی تھا. آپ کو بتا اس وجہ سے رہا ہوں کہ بڑی آسانی کے ساتھ یہ پروڈکٹ ڈیولپ کی جا سکتی ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ ہم اس کو سیل بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ایگزسٹ کرتی ہے. ہر گلی محلے میں ایک اسکول کھلا ہوا ہے اور ہر اسکول کو اسی طرح کا گریڈنگ سسٹم چاہیے. اوکے, اگر آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو اس گریڈنگ سسٹم میں نے 3 کوئزز رکھے ہیں, جس میں Q1 فرسٹ کوئز جو ہے اس کے 10 مارکس ہیں, سیکنڈ کوئز اس کے 15 مارکس ہیں, تھرڈ کوئز اس کے 10 مارکس ہیں, اور ان ٹوٹل سارے کوئزز 100% میں یعنی کمپلیٹ مارکس میں 15% کا ویٹیج رکھتے ہیں. سیم از ٹرو ود دی اسائنمنٹس. اس میں 2 اسائنمنٹس ہیں, 50 پہلی اسائنمنٹ کے نمبر ہیں, 70 دوسری اسائنمنٹ کے نمبر ہیں, اور اسائنمنٹ ان ٹوٹل 30% ویٹیج کو ایکریو کرتی ہیں. سملرلی مڈ ٹرم ہے جس کے مارکس 100 ہیں, فائنل ٹرم جس کے مارکس 100 ہیں, ان کا ویٹ بھی ڈفرینٹ ہے. سو اس قسم کا ایک گریڈنگ سسٹم ہم اپنے گوگل شیٹ میں ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. آف کورس جب آپ کسی پرٹیکولر اسکول میں یا کسی اور انوائرمنٹ میں جائیں گے تو نمبر آف کوئزز بھی ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, نمبر آف اسائنمنٹ بھی ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں, اور اس قسم کا کوئی اور اسیسمنٹ ٹول لائک پروجیکٹ, لائک کلاس پارٹیسپیشن یا اور کوئی اسیسمنٹ ٹول اس میں شامل ہو سکتا ہے. تو ہم سیکھیں گے کہ کس طریقے سے ایک گوگل شیٹ ڈیولپ کرتے ہیں اس گوگل سسٹم کو ڈیولپ کرنے میں. اوکے, تو اب ہم آتے ہیں گوگل شیٹ کے اوپر. سو یہ ہمارے پاس گوگل شیٹ اوپن ہے. اس کو کیسے اوپن کرتے ہیں, اب میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ کو لاسٹ سیشن میں ہم نے یہ سارا کچھ سیکھ لیا تھا, آپ کو آتا ہوگا. تو یہ اوپن ایک شیٹ ہے, اس کا میں نام جو ہے وہ رکھ لیتا ہوں گریڈنگ سسٹم, اور اس کے بعد جو فرسٹ کالم ہے آف کورس نیم آف دی اسٹوڈنٹ ہوگا. دوسرے کالم میں ہم رکھ لیتے ہیں رول نمبر آف دی اسٹوڈنٹ. یہاں پہ نیچے ان اسٹوڈنٹ کے نام آتے جائیں گے, رول نمبر آتے جائیں گے, اور یہاں پہ ہم ان کے کوئزز کی نمبر جو ہے وہ انٹر کرنا چاہیں گے, کوئز 2 اور کوئز 3. یہ ہم نے 3 کوئزز اس میں رکھے تھے, اور یہاں پہ ہم رکھ لیتے ہیں کہ کوئز کے ٹوٹل مارکس کتنے بنتے ہیں. اب سپوز ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس کا نام SRT ہے, میں جان بوجھ کے فکٹیشیس نام رکھ رہا ہوں. اس کا رول نمبر جو ہے وہ 54 ہے. اس نے کوئز 1 میں مارکس حاصل کیے ہیں. اب کوئز 1 مارکس آپ کو یاد ہوگا, پچھلی سلائیڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ آؤٹ آف 10 ہیں, تو اس کے مارکس ہیں 2. سیکنڈ کوئز میں اس کے مارکس ہیں 7. تھرڈ کوئز میں اس کے مارکس ہیں 9. اور یہاں پہ ہم اپنی یادداشت کے لیے لکھ لیتے ہیں کہ کوئز 1 کے ٹوٹل مارکس جو ہیں وہ 10 ہیں, اور کوئز 2 کے ٹوٹل مارکس 15 ہیں, اور کوئز 3 کے ٹوٹل مارکس جو ہیں وہ 20. سو یہ ہمارے پاس ایک شیٹ ہمارے پاس آ گئی ہے. اب یہاں پہ کچھ چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو اس کی فارمیٹنگ کے حوالے سے بھی آپ کو بہت ریکوائرڈ ہے. عام طور پہ جب ہم نمبرز لکھتے ہیں تو وہ رائٹ
جسٹیفائڈ ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اپنی کسی کیوریوسٹی کے لیے اس کو سینٹر میں لکھنا چاہیں تو یہاں پہ اگر آپ مینیو میں دیکھیں تو آپ کو ایک آئیکن نظر آئے گا. اس کو ہم کلک کرتے ہیں, یہ ہمیں 3 آپشن دیتا ہے. اپنی مرضی کے مطابق ہم اس کو جہاں مرضی سیٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. دی سیم از ٹرو ود آل دیز تھنگ. تو میں نے یہاں پہ ان سارے نمبروں کو سلیکٹ کیا اور اس کو ایک ہی گو میں سینٹر میں جسٹیفائڈ کر دیا. تو اب ہم یہاں پہ یہ نمبر جو ہیں وہ سینٹر میں لکھے آنے شروع ہو گئے. اب اس کے بعد ہم نے ان کا سم کرنا ہے. اچھا, اب سم کرنے کے لیے ہم گوگل شیٹ کا فنکشن یوز کریں گے جس کا نام ہے سم. آپ کے ذہن میں ضرور ہوگا کہ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ گوگل شیٹ میں جب ہم نے کسی چیز کو جمع کرنا ہو تو SUM سم کی کمانڈ یوز کرتے ہیں, کوئی اور کمانڈ لائک ٹوٹل یہ کیوں نہیں یوز کی جا سکتی. تو یہاں پہ ہمارے پاس گوگل شیٹس کے بے تحاشا فنکشن موجود ہیں. ایک جگہ پہ میں نے پڑھا تھا کہ ٹوٹل نمبر آف فنکشن جو گوگل شیٹ پہ اویلیبل ہے ان کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے. اب یہ کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہر وقت 1000 سے زیادہ فنکشن وہ یاد رکھے, ان کے سپیلنگ یاد رکھے, ممکن ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے گوگل شیٹس ہمیں 2 قسم کی ہیلپ پرووائڈ کرتا ہے, یا ہمارے پاس 2 طریقے ہیں ان تمام فنکشنز کو یاد رکھنے کے. ایک تو ہم گوگل سرچ باکس یعنی انٹرنیٹ براؤزر کو یوز کرتے ہوئے اپنی ایشو یعنی میں نے سم کرنا ہے یوزنگ گوگل شیٹ, اس کو یوز کر لے. وہ ہمیں بہت ساری سائٹس پرووائڈ کر دے گا کہ جہاں پہ گوگل شیٹ کے اوپر کچھ نمبرز کا جب ہم نے جمع کرنا ہو تو کون سی کمانڈ یوز ہو سکتی ہے. دوسرا, گوگل شیٹ میں بھی ہیلپ سسٹم موجود ہے. آپ اگر اسکرین کے اوپر دیکھیں تو ہیلپ کے اوپر آپ کے پاس ایک فنکشن لسٹ کے نام کی ایک آئیکن موجود ہے, اور جو ہی ہم اس آئیکن کو کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس وہ ٹوٹل فنکشن, ان کا یوزیج اور ایک چھوٹی سی ایگزامپل یہ ڈسکس کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اس فنکشن کو کیسے یوز کریں گے. آئی ہوپ دس ہیلپ لسٹ وڈ بی ویری یوزفل فار یو. ایون میں بھی آج کل بھی جب ہم گوگل شیٹ کو استعمال کرتے ہیں کچھ فنکشن تو بار بار استعمال ہوتے ہیں, یاد رہ جاتے ہیں, لیکن بہت سارے فنکشن ان کا استعمال کیسے ہے, ان کے سپیلنگز کیا ہیں, یہ اکثر ذہن سے نکل جاتے ہیں. تو وہاں پہ یہ جو ہیلپ کی جو فیسلٹی ہے یہ بہت ہیلپ فل ہے. آئی ہوپ کہ آپ بھی اس کو یوز کریں گے. اوکے, لیٹس کم بیک ٹو دس ایگزامپل. اب ہم نے سم کا فنکشن یوز کرنا ہے. اچھا, یہ بات یاد رکھیے گا, ابھی آپ کے سامنے میں نے اسٹوڈنٹ کا نام لکھا, اس کا رول نمبر لکھا, کوئزز وغیرہ میں اس کے نمبر لکھے, یہ چیزوں کی فارمیٹنگ کیا. تو میں نے سمپل جس طرح جو کی بورڈ ہے اس کو یوز کر کے یہ نمبر لکھ لیے. اب اس وقت میں نے گوگل شیٹ کو انسٹرکٹ کرنا ہے کہ میں نے ان 3 نمبروں کو جمع کرنا ہے, ان 3 نمبروں کا سم لینا ہے. جب بھی ہم گوگل شیٹ میں کچھ ویلیوز کو کچھ فنکشن کے تحت ایڈ اپ کریں گے یا ملٹیپلائی کریں گے یا ان کے اوپر کوئی اور فنکشن اپلائی کرنا چاہیں گے تو ہم سب سے پہلے از ایکول ٹو کا نشان پریس کریں گے. یہ از ایکول ٹو کا نشان جو ہے یہ شیٹ کو بتا دے گا کہ اب اس کے آگے جو چیز لکھی جانے والی ہے وہ کوئی نمبر نہیں ہے بلکہ وہ ایک کمانڈ ہے, وہ ایک فنکشن ہے جس کو اس کی اسپیسیفیکیشن کے مطابق ہم نے پرفارم کرنا ہے. جس طرح میں نے سم کرنا ہے تو میں نے SUM سم لکھا, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہی میں نے سم کا ورڈ لکھا ہے گوگل شیٹ مجھے بہت سارے اور آپشن انہی فنکشن کے حوالے سے پرووائڈ کر رہی ہے جو کہ سم سے ملتے جلتے ناموں کے ملتے جلتے سپیلنگز کے ساتھ موجود ہے. ظاہر ہے اس وقت ہمیں صرف سم کا فنکشن چاہیے, اور جو باقی چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ زیادہ ایڈوانس فنکشنز کے اوپر ہیں. آپ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں, شاید کسی اور ایگزامپل میں بھی ہم ان کو یوز کریں. اچھا, اب سم کس کو کرنا ہے؟ سم کی کمانڈ تو ہم نے لکھ لی, اور ہمیں کیسے پتا چلا کہ سم کی کمانڈ کے سپیلنگ ٹھیک ہیں؟ آپ یہ دیکھیں نیچے جو سم کا کمانڈ لکھا ہوا ہے اس ہیلپ فائل میں, اس میں اس کے سپیلنگ SUM ہی لکھے ہوئے ہیں. اور جو بات یاد رکھنے والی ہے کہ جب بھی ہم کوئی فنکشن یوز کریں گے تو ہم از ایکول ٹو کا نشان ضرور یوز کریں گے. اوکے, سم کا بٹن ہم نے پریس کر لیا, اس کے بعد بریکٹ اوپن کی, اور اس کے بعد ہم نے کیا کسی ایک ویلیو کو ایڈ کرنا ہے؟ نہیں, ہم نے 3 ویلیوز کو ایڈ کرنا ہے. اور گوگل شیٹ کے حوالے سے جب دیکھا جائے تو ایک سیل کو ہم
کوئی ریفرنس کیسے دیتے ہیں اور رینج آف سیل کو ہم ریفرنس کیسے دیتے ہیں، یہ ہم نے پچھلے سیشنز میں بھی سیکھا تھا. تو اسی طریقے سے ہم یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے ماؤس کی مدد سے اس کو شیڈ کر لیا. اب اس کو میں لکھ بھی سکتا ہوں. جو ہی میں شیڈ کرتا جا رہا ہوں گوگل شیٹ نے وہ رینج میرے لیے لکھ دی ہے. وہ رینج کیا ہے؟ وہ C4 سے سٹارٹ ہوتی ہے اور E4 تک وہ موو کرتی ہے. سو یہاں پہ ہماری رینج جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. میں نے بریکٹ ختم کی اور از ایکول ٹو کا بٹن پریس کر دیا. تو اب یہاں پہ میرے پاس یہ کوئز کا جو بھی ٹوٹل ہے وہ یہاں پہ لکھا آ گیا. اب اگر میرے پاس ایک دوسرا اسٹوڈنٹ ہے جس کا نام میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں اور اس کا رول نمبر 43 ہے اور اس کے کوئز نمبر 1 میں نمبر جو ہیں وہ 4 ہیں، کوئز نمبر 2 میں نمبر جو ہیں 3 ہیں اور کوئز نمبر 3 میں نمبر جو ہیں وہ اس کے 10 ہیں، اور یہی فنکشن میں نے اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے. تو میں کیا کروں گا، اس فنکشن کو کاپی کروں گا. کنٹرول C کی مدد سے میں نے اس کو کاپی کیا اور اس کو نیچے جہاں پہ میں نے وہ فنکشن اپلائی کرنا ہے، بجائے کہ میں اس فنکشن کو دوبارہ سے لکھوں، میں اس کو کاپی کر کے پیسٹ کر لوں گا. اور پیسٹ کی کمانڈ آپ کو پتہ ہے ونڈوز میں کنٹرول V ہوتی ہے. سو جو ہی میں نے کنٹرول V کا پریس کیا تو وہی فنکشن جو میں نے اوپر ڈیفائن کیا تھا وہ یہاں پہ نیچے انہی رینج کے لیے اپلائی ہو گیا. اچھا، اسی طریقے سے یہاں پہ ہم جتنے بھی اسٹوڈنٹ آئیں گے ان کے نام لکھتے جائیں گے اور یہ فنکشن جو ہے باری باری ان کے اوپر اپلائی کرتے جائیں گے. اچھا، ابھی آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے بنایا تھا تو کوئز کا جو فارمیٹ تھا وہ ویٹیج، یہ کوئز 1 کوئز 2 کوئز 3 کے تو علیحدہ علیحدہ نمبر تھے، لیکن اس کا ویٹ جو تھا وہ 15% تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تو جو ٹوٹل نمبر ہیں وہ تو 10 + 15 + 20 45 میں سے آ رہے ہیں، لیکن ہم نے اس کا ویٹیج 15% رکھا ہوا ہے. تو میں نے ان نمبروں کو کنورٹ کرنا ہے 15 کے ویٹ کے اوپر. وہ فنکشن ہم اس کا ویٹ کے حساب سے کیسے کریں گے، ہم اس کو ایک نیا فنکشن ڈیفائن کریں گے. جو ہی ہم نے فنکشن ڈیفائن کرنا ہے تو ہم از ایکول ٹو کا بٹن پریس کریں گے. یہاں سے ہم گوگل شیٹ کو بتا رہے ہیں کہ آگے جو آنے والی چیز ہے وہ ایک فنکشن ہے، وہ کوئی عام نمبر نہیں ہے. اب کس چیز کو ہم کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ 18 کا نمبر جو ہے، یہ جو ہمارے جو سیشن میں لکھا ہوا ہے وہ اس کو ہم نے اس کی رینج کو آئیڈینٹیفائی کر لیا. اس کے بعد ہم نے اس کو ڈیوائڈ کر دیا اس کے ٹوٹل نمبر کے اوپر. ٹوٹل نمبر جو ابھی ہم نے ایڈ کیے ہیں ٹوٹل کوئزز کے بنے ہیں 10 + 15 + 20، یہ 45 بنے ہیں. جب ملٹیپلائی ہو گیا اور پھر اس کے بعد اس کو ویٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیا کہ اس کا ویٹ جو ہے وہ 15 ہے. تو اس طریقے سے یہ نمبر جو ہیں یہ ہمارے پاس 6 آ گئے. اور جو ہی میں نے یہ نمبر فل کیا تو آپ یہ دیکھیں کہ نیچے اس نے آٹو فل کر دیا، یعنی نچلا نمبر جو ہے وہ ہمیں کچھ اس کا فنکشن نہیں لکھنا پڑا، گوگل شیٹ نے خود بخود اس کو اسیس کر کے آٹو فل کر دیا. تو اس طریقے سے جو ہم اپنی یہ پوری گریڈ بک جو ہے وہ ڈیولپ کر لیں گے، جس میں اسٹوڈنٹ کا نام، رول نمبر، کوئزز لکھتے جائیں گے اور اس فارمولے کے مطابق ہمارے پاس نمبر چینج ہوتے جائیں گے. اور جب ہم اسائنمنٹس کا کرنا چاہیں گے طریقہ کار اس کا بھی یہی ہوگا. جب ہم مڈ ٹرم کا کرنا چاہیں گے اس کا طریقہ کار بھی یہی ہوگا. فائنل کا بھی طریقہ کار یہی ہوگا. اور پھر ہم ان کو جب یہ سارے اسیسمنٹ ٹول جو ہے وہ کور ہو جائیں گے تو ہم ان کا ٹوٹل کر لیں گے جو کہ آؤٹ آف 100 ہوگا. آئی ہوپ کہ تھنگس وڈ بی ہیلپ فل فار یو. سو اس سیشن میں ہم نے سیکھا کہ اسکریچ سے چیزیں جب لے کے چلتے ہیں تو گوگل شیٹ کا بیہیویئر کیسے ہوتا ہے، ہم اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں. کچھ نئے فنکشنز بھی ہم نے سیکھے. از ایکول ٹو کا استعمال ہم نے سیکھا، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے گوگل شیٹ کو بتانا کہ جو فنکشن، جو نمبرز ہم اس کے اوپر لکھ رہے ہیں اس کا رول کیا ہے. امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا.